خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 54، باب نمبر 31۔ گریز محبت۔ اس دن کے بعد ربیکہ بہت دن تک میرے سامنے آنے سے گریزا رہی۔ شروع کے 2-3 دن تو وہ یونیورسٹی ہی نہیں آئی۔ میں نے اس کے فون پر اور گھر پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سب نمبر بند ملتے تھے۔ پھر جب وہ یونیورسٹی آئی تو بہت بکھری بکھری سی تھی اور مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ہیومنیئرنگ کی کلاس میں ایک موقع مل ہی گیا۔ اس دن کا موضوع تھا پا لینے اور کھو دینے کا احساس۔ مجھ سے جب سر آئزک نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا تو میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ ربیکہ پر ڈالی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے اصل میں اسی کو مخاطب کیا۔ احساس اگر محبت کا ہو تو انسان اس میں کبھی کچھ کھوتا نہیں ہے، صرف پاتا ہی ہے۔ محبت چاہے یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ایک خوبصورت احساس دے کر ہی جاتی ہے، چاہے دوسری طرف کا جذبہ اس کے ہم پلہ نہ ہو تب بھی۔ محبت کسی سوداگر کا سودا تو نہیں کہ دونوں جانب کے پلڑے ہمیشہ برابر ہی ہوں۔ دوسرے کا وزن کم ہونے سے ہمارا وزن تو بڑھتا ہی ہے نا۔ اس کے محبت نہ کرنے سے ہماری محبت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت کسی صلے کی توقع میں نہیں کی جاتی۔ ہاں، اگر دوسری طرف سے بھی وہی شدت ہو تو سمجھیں کہ انعام دگنا ہو گیا ہے، لیکن اگر دوسرے کی کم نصیبی سے وہ اس جذبے سے محروم ہے تو پھر بھی اس بات سے اپنے حصے کا انعام نہیں گنوایا جا سکتا۔ زندگی بتانے کے لیے ایک اپنے حصے کا یہ احساس، یہ انعام ہی کافی ہے۔ لیکن یاد رہے، محبت کا یہ سفر ننگے پاؤں ایک جلتے اور تپتے صحرا میں صدا کے لیے نکلے ہوئے سورج تلے چلنے کا سفر ہے۔ پاؤں کے چھالے گننے کے لیے بیٹھ جانے والے اپنی منزل کا نشان کھو دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنی بات ختم کر کے بیٹھ گیا۔ چند منٹ تک بھی کلاس میں گہرا سا سکوت چھایا رہا۔ ربیکہ کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ وہ تو بھلا ہو اس گھنٹی کا جو کلاس ختم ہونے کی نشانی کے طور پر بج گئی، ورنہ آج ساری کلاس ہی ربیکہ کے راز سے واقف ہو جاتی۔ ہم سب کلاس سے رفتہ رفتہ نکل گئے۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے پکارتی جوزف کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ تیسری بار اس نے پکارا تو میں چونکا۔ وہ میرے پیچھے ہی تیزی سے چلا رہا تھا۔ ہے مسٹر حماد، کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ جوزف نے میرا ہاتھ تھاما اور جلدی سے مجھے لے کر یونیورسٹی کی مرکزی عمارت سے باہر نکل گیا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ باہر کھلی فضاؤں میں پہنچتے ہی اس نے براہ راست مجھ سے پوچھا، اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ تم حال و کاست پر اپنے ٹرم پیپر یا اس یونیورسٹی میں اپنے داخلے کے خاتمے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ آپ میرا جواب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں قدم رکھ کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں جانتا تھا، تو پھر ذہنی طور پر تیار رہو۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید وہ مجھے بھی اس اجلاس میں نہ بلاتے جو گورننگ باڈی نے کل طلب کیا تھا، لیکن ان کی نظر میں میری وفاداریاں ابھی تک غیر مشکوک ہیں، اور پھر شاید اس لیے بھی کہ انہیں آخر میں کہیں نہ کہیں اس فیصلے پر تمام ٹیچرز کے ساتھ میرے دستخط بھی چاہیے ہوں گے۔ لیکن اب مجھ پر کیا الزام ہے؟ ٹرم پیپر کو طلباء تک نہ پہنچنے دینے کا تو انہوں نے پہلے ہی بندوبست کر رکھا ہے۔ پھر کیا وجہ ہوئی اس اجلاس بلانے کی؟ تم 2-3 دن پہلے پارک اسکوائر یونیو کی لائبریری میں گئے تھے؟ ہاں، گیا تھا۔ مجھے یاد تھا یہ اسی دن کی بات ہے جس رات میں سارا کے گھر کھانے پر مدعو تھا۔ وہاں تمہاری لائبریرین پیٹر تھامس سے کچھ بحث بھی ہوئی تھی۔ اسے بحث تو نہیں کہا جا سکتا، بس وہ مجھے چند کتابیں دینے میں پس و پیش کر رہا تھا۔
جو کہ لائبریری کی فہرست کے حساب سے لائبریری میں ہی موجود ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ واقعہ تو یونیورسٹی سے باہر کا ہے، اس سے انتظامیہ کا کیا تعلق؟ شاید تم نہیں جانتے، پیٹر خود بھی روسی نژاد یہودی ہے۔ اس نے یونیورسٹی انتظامیہ کو اس دن کے حوالے سے جب تم لائبریری گئے تھے ایک درخواست دی ہے کہ تم نے اسے کتابیں نہ دینے پر دھمکیاں دی ہیں اور مذہبی طور پر ہراساں بھی کیا ہے، اس لیے تمہارے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ مجھے شدید غصہ آ گیا۔ یہ سب فضول بکواس ہے۔ نہ تو میں نے اسے کوئی دھمکی دی تھی اور نہ ہی کسی بھی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ انتظامیہ کسی بہانے کی تلاش میں تھی، اور وہ بہانہ تم نے انہیں خود فراہم کر دیا ہے۔ جوزف کے چہرے پر بھی پریشانی کی لکیریں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو میں اس لائبریری میں گیا تھا۔ مجھے فرانسیسی مصنف رابرٹ فوریسن کے 2 طویل مقالے چاہیے تھے، جو انہوں نے جنوری 1989 اور دسمبر 1978 میں لکھے تھے، جس میں انہوں نے واضح ثبوت دے کر ثابت کیا تھا کہ یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر ہلاک کرنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن لائبریرین پیٹر نے پہلے تو ان مقالوں کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا۔ پھر میں نے اسے لائبریری کی فہرست دکھائی جس میں باقاعدہ ان 2 مقالوں کا اندراج تھا، اور فہرست اور رجسٹر یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے ان مقالوں کو کسی قاری کو ایشو بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس کا موڈ آف ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں کل یا پرسوں چکر لگا دوں، کیونکہ آج وہ کچھ مصروف ہے۔ اب جب کہ جوزف نے مجھے لائبریرین پیٹر کی قومیت کے بارے میں بتایا تو مجھے اس کے رویے کی سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے انکار کے بعد میں نے ذرا سختی سے اس سے کہا کہ وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں لائبریری کی اعلیٰ انتظامیہ یا لندن میئر آف لائبریری شعبے میں اس کے سست رویے کی شکایت کر دوں۔ اس پر اس نے منہ بناتے ہوئے ان 2 میں سے ایک مقالہ مجھے کہیں اندر سے نکال کر دے دیا۔ دوسرے کے بارے میں اس نے عذر پیش کیا کہ وہ ایک وقت میں دونوں مجھے جاری نہیں کر سکتا، لہذا پہلا پڑھنے کے بعد وہ واپسی پر مجھے دوسرا دے گا، اور میں چپ چاپ ایک ہی مقالہ لے کر واپس چلا آیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ نہ تو میں نے اس لائبریرین کو کوئی دھمکی دی تھی، نہ ہی اس سے اونچی آواز میں بات ہی کی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اسے میری یونیورسٹی کا پتہ کیسے چلا اور وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ڈی کارڈ کا خاکہ سا ابھرا۔ اوہ، تو اس نے کتاب جاری کرتے وقت میری یونیورسٹی سے جاری شدہ میرا آئی ڈی، شناختی نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ جوزف کے بتانے کے بعد میں شام تک بیٹھا اپنے ٹرم پیپر کو حتمی شکل دیتا رہا۔ اب میں جلد از جلد اسے ختم کر کے پیش کر دینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب 6 بجے شام یونیورسٹی کے لائبریرین نے بتایا کہ لائبریری بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ باہر واقعی اندھیرا ہو چکا تھا۔ باہر نکلا تو سرد ہوا کے پہلے تھپیڑے نے میرا بھرپور استقبال کیا۔ آسمان سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ برف باری کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ گیٹ سے باہر نکلا تو دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اگلے بلاک تک میٹرو کی تلاش میں پیدل چلنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ دور لندن شہر کی روشنیاں اب پوری طرح جگمگانے لگی تھی۔ اونچے اونچے نیون سائن زمین پر اترے ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اچانک میرے اوور کوٹ کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سارا تھی۔ اس کی ملائم آواز فون پر ابھری۔ ہے مسٹر حماد، کبھی ہم یہودیوں کے خلاف مواد اکٹھا کرنے سے بعد بھی آ جایا کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیدل چلنے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ موسم قاتلانہ ہے،
دل جوان ہے اور رستہ طویل ہے. سو چلا جا رہا ہوں اپنی دھن میں مگن. سارا بھی میری بات سن کر ہنس دی. میرے پاس البرٹ ہال میں ہونے والے اسٹیج تھیٹر کے 2 ٹکٹ ہیں. مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پاپا کو تو تم نے 1000 غموں میں مبتلا کر رکھا ہے. چلو گے میرے ساتھ تھیٹر دیکھنے؟ ایک خوبصورت لڑکی جب کسی نوجوان کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانا چاہتی ہو تو اس کے عقل مند ماں باپ کو اسی طرح کے بہانے کر لینے چاہیے. سارا کی ہنسی فون پر ابھری. کہاں ہوں اس وقت؟ میں نے اسے اس سڑک کا پتہ بتایا جس پر میں اس وقت مٹر گشت کر رہا تھا. چند ہی منٹوں میں سارا کی سفید پیڈل کار نمودار ہوئی. اس نے میرون کلر کی اونچے گلے والی سویٹر بلیک اسکرٹ کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے. آج میں نے پہلی مرتبہ اسے پوری طرح سجے سبرے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ عام طور پر وہ میک اپ وغیرہ سے بے نیاز سادہ سی رہتی تھی. اس نے گاڑی میرے قریب لا کر روکی. ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں. اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں.